السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3000 لیوریج اسکیم آر ناٹ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل تھوڑا ہٹ کے ہے۔ فاریکس کے اندر لیوریج ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص کا واسطہ پڑتا ہے، ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے۔ تو عام جو بروکر لیوریج دے رہے ہیں وہ تقریباً 500 تک دے رہے ہیں، لیکن کچھ بروکرز ایسے ہیں جو ان لمیٹڈ لیوریج بولتے ہیں۔ 3000 لیوریج کو ہم ان لمیٹڈ لیوریج بولتے ہیں۔ 3000 لیوریج کی کیلکولیشن کے حوالے سے سمپل سی بات ہے، اگر آپ کے پاس $1000 موجود ہے، آپ $30 لاکھ کا آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ $30 لاکھ آپ بائی یا سیل کر سکتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر آپ €1 USD کی ٹریڈ لگاتے ہیں تو آپ اتنی بڑی ٹریڈ لگاتے ہیں کہ آپ کا 3 پپ کے اوپر اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے۔ لائک ابھی آپ کا EUR USD کا 1.1226 ریٹ چل رہا ہے، $1227.68 پر اسٹینڈرڈ لاٹ پہ ہمارے پاس 789 چل رہا ہے، سپریڈ چل رہا ہے۔ تو اگر ہم ٹریڈ اتنی لگاتے ہیں کہ لیوریج پہ ہم پورا بزنس کریں تو ہم اتنی بڑی ٹریڈ لگا سکتے ہیں کہ 3 پپ کے اوپر ہمارا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا اکاؤنٹ 3 پپ کے اوپر واش ہو جائے گا تو اس میں 1 پپ تو بروکر سپریڈ لے لے گا، اور 2 پپ جب بھی آپ کے اکاؤنٹ سے نزدیک ہوگا، واش ہونے کے نزدیک ہوگی آپ کی ایکوٹی، آپ کا بیلنس، تو ٹریڈز آٹو کلوز ہو جائیں گی۔ تو جو سوال ہے اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں، آپ کو سوال پہلے سمجھایا جاتا ہے، جواب بعد میں، کہ اگر ہم 3000 کی لیوریج لیتے ہیں، ہمارا $1000 کا اکاؤنٹ ہے، اور $1000 کے اکاؤنٹ پہ ہم سٹینڈرڈ لاٹس کتنی لگا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس 500 کی لیوریج ہے، آپ $220 پہ ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1000 لیوریج ہے تو آپ $110 کے اوپر آپ لوگ ٹریڈ لگا سکتے ہیں، $110 پہ ایک سٹینڈرڈ لاٹ۔ اگر آپ کے پاس 1500 لیوریج ہے یا آپ 2000 لیوریج ہے تو $55 پہ آپ ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس 3000 لیوریج ہے تو تقریباً آپ $28 پہ، $28 کا مطلب ہے کہ $28 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہوں اور آپ ایک سٹینڈرڈ لاٹس لگاتے ہیں۔ $10 اگر سپریڈ کٹ رہا ہے تو آپ کا $10 مائنس میں چلا جائے گا، پیچھے آپ کے بیلنس بچ جائے گا $18۔ تو $18 آپ کے اکاؤنٹ کے واش ہونے سے بہت نزدیک ہیں، تو آپ کی جو ٹریڈز ہیں وہ آٹو کلوز ہو جائیں گی جیسی ہی ٹریڈ لگے گی، اور آپ کا بیلنس 0 ہو جائے گا، یا آپ کے بیلنس کے اندر $18 باقی رہ جائیں گے، یا تھوڑی سی مارکیٹ اوپر نیچے ہوگی 1-2 پپ، تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ واش ہو جائے گا۔ تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ جو 3000 لیوریج ہے یا ان لمیٹڈ لیوریج ہے، یہ ایک سکیم ہے، کیونکہ اس کو ہم یوز ہی نہیں کر سکتے، تو اس کا بروکر کی طرف سے لاس کرنے کے لیے یہ ہمیں لیوریج دی جاتی ہے۔ یہ ایک عام ٹریڈر کے اندر، ایک بگنر ٹریڈر کے اندر یہ ذہن کے اندر چیز پائی جاتی ہے کہ ہمیں 3000 لیوریج نہیں دی جاتی، تو جب ہم فل یوز ہی نہیں کر سکتے تو وہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ بروکر اتنی ہی لیوریج دے جتنی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں اکثر آپ لوگوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کوئی بھی ہم ٹریفک کے ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے یا لائسنس بھی ہے، تو ہم جاتے ہیں ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے تو ہمارا چالان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس جگہ پہ یہ بات کہیں کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا، تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں تھا، تو ہم نے تو آپ کو، پولیس والا یہ کہے گا کہ ہم نے تو آپ کو نہیں بتانا، آپ نے پتہ کر کے اس کو چلانا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ڈیمو اکاؤنٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، اور اس کے بعد جا کر آپ لوگ کام کر لیں۔ جب آپ کسی بھی بروکر کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک چیز کہنی پڑتی ہے، بلکہ کسی بھی بروکر کے اندر اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کریں تو اس کے اندر آپ کہیں گے کہ میں ان کی جو شرائط ہیں ان کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ جب آپ شرائط کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوگی کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا رسک ہے فاریکس ٹریڈنگ، اور اس کے اندر جتنے بھی بیسکس وغیرہ ہیں ان سب کو میں جانتا ہوں، اور یہ چیزوں کو سمجھنے کے بعد میں کام
کر رہا ہوں. تو اگر آپ کو 3000 لیوریج بروکر دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے انلمیٹڈ لیوریج, مطلب بروکر کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے, آپ جتنی مرضی چاہے اتنی ہی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سکیم ہے. آئی تھنک ایسا نہیں ہے, بروکر کی طرف سے سکیم نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں پاکستان کے اندر جو میں یوز کرتا ہوں, آئی تھنک اس کی جو سپیڈ ہے وہ 280 تک ہوگی, یا ہمارے پاس جو اچھی گاڑیاں چل رہی ہیں ان کی 300 تک بھی سپیڈ ہوگی. تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو موٹر وے کے اوپر سپیڈ الاؤ ہے وہ 120 ہے. تو 120 کی سے اوپر ہم پاکستان کے اندر گاڑی نہیں چلا سکتے. اگر چلائیں گے تو چالان ہوگا. قانونی طور پر, لیگل طور پر ہم لوگ 120 سے اوپر نہیں چلا سکتے, 120 سے اوپر گاڑی نہیں چلا سکتے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ گاڑی والوں نے ہمارے ساتھ سکیم کیا ہے, کیونکہ انہوں نے تو پرمیشن دی ہے کہ آپ کی جو گاڑی ہے, جو گاڑی کے اندر انہوں نے پاور ڈالی ہے تو وہ تو 200 یا 250 کلومیٹر پر ہاور کے حساب سے بھی جا سکتی ہے. تو کیا ریزن ہے, کیا یہ گاڑی والے ہمارے ساتھ سکیم کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ نے گاڑی کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے روڈ کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے قانون کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے لیوریج کو بھی دیکھنا ہے, اپنے بیلنس کو بھی دیکھنا ہے, سٹاپ آؤٹ کو بھی دیکھنا ہے, لاس کو بھی دیکھنا ہے اور پروفٹ کو بھی دیکھنا ہے. جب تک آپ لوگوں کو سٹاپ لاس یا ٹیک پروفٹ کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی, جب تک آپ کا سٹاپ آؤٹ نہیں ہوگا, لیوریج بے شک وہ 3000 دیں. مجھے آج تک بروکر نے 3000 لیوریج دی ہے, میں نے کبھی بھی استعمال نہیں کی. سکیم تب ہوتا, چیٹنگ تب ہوتی, فراڈ تب ہوتا, دھوکہ تب ہوتا جب بروکر کہتا ہے کہ میں آپ کو 3000 کی لیوریج دے رہا ہوں اور آپ نے 3000 سے کم لیوریج کو یوز نہیں کر سکتے. 3000 کی لیوریج کو ہی آپ یوز کریں گے. آپ کو اتنی بڑی ٹریڈ لگانی پڑے گی, آپ ٹریڈ لگاتے لاس ہو جاتا تو بروکر کی طرف سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بروکر نے جھوٹ بولا, دھوکہ کیا. تو اگر آپ کو بگنرز ہیں, آپ کو لیوریج کا نہیں پتا کہ لیوریج آپ کے لیے کتنی ڈینجرس ہے, تو لازمی سی بات ہے لیوریج کے اوپر آپ رسک لیتے ہیں اور رسک سے آگے ہی جا کر آپ کو کامیابی ملتی ہے. تو اگر 3000 لیوریج آپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ نے ساری کی ساری ٹریڈ ہی لگا لیں گے. اگر آپ پوری 3000 کی لیوریج, اس کو بولتے ہیں انلمیٹڈ لیوریج, بروکر کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ جتنا مرضی ٹریڈنگ کر لیں, جتنی مرضی خریداری کر لیں, لیکن آپ نے لیوریج کے ساتھ سٹاپ آؤٹ کو بھی دیکھنا ہے, لیوریج کے ساتھ اپنے لاس کو بھی دیکھنا ہے, اپنے پروفٹ کو بھی دیکھنا ہے اور منی مینجمنٹ کو بھی دیکھنا ہے. تو انلمیٹڈ لیوریج ہو گئی, مختلف بروکرز دیتے ہیں, یہ 3000 لیوریج ہو گئی. اور مجھے تو پتہ چلا کہ ایک بروکر 45 مطلب 4500 4500 ایک بروکر لیوریج دیتا تھا, انہوں نے مجھے کہا تھا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا سپریٹ بھی پورا نہیں ہوگا. تو لیوریج 3000 کی دینا ایک بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ ایکسپیرینس ٹریڈر ہیں, اگر آپ ایک پروفیشنل ٹریڈر ہیں, اگر آپ ایکسپیرینس ٹریڈر نہیں ہیں تو آئی تھنک آپ کے پاس 50 کی لیوریج بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی. تو منی مینجمنٹ کے علاوہ آپ نے کبھی بھی آپ نے منی مینجمنٹ کے علاوہ کام نہیں کرنا. تو یہ بات ٹھیک ہے, اگر آپ انلمیٹڈ لیوریج یوز کرتے ہیں, بہت زیادہ لیوریج یوز کرتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کے لاس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں, پرافٹ کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایک دن میں اپنے اکاؤنٹس کو ڈبل جو کیا جاتا ہے وہ انلمیٹڈ لیوریج سے ہی کیا جاتا ہے, اور اپنے اکاؤنٹ کو چند ہی منٹ کے اندر زیرو ہو جاتا ہے, وہ بھی انلمیٹڈ لیوریج کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر آپ کو بروکر دے رہا ہے, اگر آپ کو بروکر لیوریج دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بروکر سکیم نہیں کر رہا. آپ کو فاریکس کا نہیں پتہ, سیکھ کر رہے ہیں. فاریکس کا پتہ ہے تو آپ کو یہ چیز کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ کے پاس اتنی لیوریج نہیں ہے, آپ اتنی لیوریج نہیں یوز کر سکتے, تو
سمپل سی بات ہے، لیوریج کم رکھ لیں. اور لیوریج 3000 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان لمیٹڈ خرید و فروخت کریں، بلکہ اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے عقل کو ساتھ میں استعمال کریں. تو آج کے جو ہمارا ٹیٹوریل تھا 3000 انلمیٹڈ لیوریج از سکیم آر ناٹ، بالکل سکیم نہیں ہے. بروکر کی طرف سے ایک فیسیلیٹی ہے جس کو آپ یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہے بے شک کم ٹریڈ لگا لیں. میرے پاس کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی ہیں جن کی لیوریج ان بروکرز پہ جو 3000 لیوریج دیتے ہیں، میں نے 1-2 کی لیوریج پہ نہیں لی. مطلب جتنے میرے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے میں اتنی چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہوں. تو یہ اس چیز میں اگر آپ کا لاس ہو رہا ہے، آپ نے بروکر کو، چاہے آپ کا کوئی بھی بروکر ہے، بروکر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بروکر نے لیوریج زیادہ دی تھی تو لاس ہوا. بھائی بروکر نے لیوریج دی تھی، لاس ہم تب اس کو کہہ سکتے جب وہ کہتا کہ آپ نے اتنی بڑی ٹریڈ لگانی ہے. اب آپ کی جتنے دل چاہے اتنی ٹریڈ لگا لیں. تو آپ اپنے سوچ کے بیسکس کو سیکھ کر کام کریں. اس کے علاوہ کوئی ان لمیٹڈ لیوریج دینا، زیادہ لیوریج دینا بروکر کی طرف سے ایک فیسیلیٹی ضرور ہوتی ہے، بروکر کی طرف سے سکیم نہیں ہوتا. اپنے خیال رکھیے گا. آج کے ٹیٹوریل کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ. اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.